السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کے سامنے ایک مسئلہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ مسئلہ ہے سود سے بچنے کا ایک طریقہ، ایک نسخہ۔ جی ہاں ناظرین، آج کل سودی معاملات مارکیٹ میں بہت بڑھ چکے ہیں، اور جو لوگ اپنے آپ کو سود سے اور سودی معاملے سے بچانا چاہتے ہیں ان کے لیے کچھ مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں۔ ویسے وہ لوگ قابل مبارکباد ہیں، اس لیے کہ اس وقت پورے مارکیٹ کا سسٹم سود پر چل پڑا ہے، جو کہ لعنت کا سبب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا خلاصہ ہے کہ اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، سودی معاملہ لکھنے والے پر، سودی معاملے میں گواہ بننے والے پر۔ تو یہ سودی معاملات جس پر بہت سخت وعید حدیثوں میں بیان کی گئی ہے، قرآن کریم میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ سودی معاملات چھوڑتے نہیں ہیں، سودی لین دین کرتے رہتے ہیں، یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اب سوچ لیجئے کس انسان میں طاقت ہے کہ اللہ کے سامنے مقابلہ کرے۔ چنانچہ جو لوگ سودی معاملات میں مبتلا ہوتے ہیں وہ گویا کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں ان کی بربادی یقینی ہے۔ اس لیے سودی معاملات کا انجام تباہی اور بربادی ہوتی ہے۔ تو سود سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ میں سودی لون نہ لوں، سودی قرضہ نہ لوں۔ اسے ضرورت ہے پیسوں کی، اسے ضرورت ہے کیش روپیوں کی، لیکن مارکیٹ میں کہیں بغیر سود کے کوئی پیسے دینے تیار نہیں ہے۔ سود پر ہزاروں لوگ دینے تیار ہیں، بینکیں ہیں، فائنانس کمپنیاں ہیں، اور بہت سارے پرائیویٹ فائنانسر ہیں جو سود پر پیسے دینے کے لیے سامنے سے تیار ہیں، بغیر سود کے کوئی دے نہیں رہا ہے۔ ایسے میں آدمی چاہتا ہے کہ سود سے بچنے کے لیے کسی کے پاس سے قرضہ لے لیتا ہے، اور ساتھ میں سامنے والے کو اپنی کوئی چیز گروے رکھ دیتا ہے تاکہ سامنے والے کو بھروسہ آئے۔ اس طرح جان پہچان والے لوگوں کو کبھی لوگ قرضہ دے دیتے ہیں کہ سامنے اس کا گھر، اس کی گاڑی یا اس کی اور کوئی چیز گروے کے طور پر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ جب وہ قرضے کی رقم واپس کر دیتا ہے تو یہ گھر، یہ دکان، یہ گاڑی جو گروے رکھی ہوئی تھی وہ واپس کر دی جاتی ہے۔ اب اس میں جس کے پاس یہ مکان، یہ گاڑی، یہ دکان، یہ چیزیں گروے رکھوائی ہے تو یہ شخص اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کر رہے ہیں وہی جو نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی لوگ گروے رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ مکان جو گروے رکھا گیا، اب یہ شخص اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کا کرایہ وہ خود کھا رہا ہے یا خود اس میں رہ رہا ہے۔ اس لیے سودی شکل اور یہ گروے رکھی ہوئی چیز سے فائدہ نہ اٹھانے کی شکل، ان دونوں سے بچنے کے لیے ایک طریقہ آج ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس کو شریعت کی زبان میں کہتے ہیں بیع بالوفا۔ بیع بالوفا میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل مجھے ضرورت ہے 10 لاکھ روپیوں کی، کہیں سے بغیر سود کے پیسے نہیں مل رہے ہیں۔ میں نے اپنے ایک دوست کو تیار کیا کہ یہ میرا مکان ہے، یہ تمہارے پاس رکھ لو اور 10 لاکھ روپے مجھے دے دو۔ تو اب یہ مکان میں ایسے ہی رکھ رہا ہوں، 10 لاکھ روپے لے رہا ہوں، تو یہ تو قرضہ ہو جاتا ہے۔ اب میرا دوست جو اس مکان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، لیکن اگر اس کی شکل صحیح کرنی ہو تو طریقہ یہ کرنا ہوگا کہ 10 لاکھ روپے مجھے چاہیے، میں نے اپنے دوست سے کہا کہ یہ مکان 10 لاکھ روپے میں تمہیں بیچتا ہوں، تم خرید لو۔ دوست نے کہا ٹھیک ہے، میں نے خرید لیا، 10 لاکھ روپے مجھے دے دیا اور مکان میں نے اس کے حوالے کر دیا۔ حالانکہ مکان تھا 25 لاکھ کا، 30 لاکھ کا، 50 لاکھ کا۔ یہ سودا ہمارا ہو گیا 10 لاکھ روپے میں، مجھے ابھی 10 لاکھ کیش کی ضرورت ہے۔ پھر یہ سودا کی ڈیل ہو جانے کے بعد شام کو دوسرے دن، تیسرے دن ہم دونوں نے پھر سے بیٹھک کی، اور اس میں میں نے کہا کہ
جتنا جلدی ہو سکے اتنا میں 10 لاکھ روپے جمع کر کے تمہیں واپس کر دوں گا، تب وہ مکان آپ مجھے واپس بیچ دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں یہ مکان جب 10 لاکھ روپے آپ دے دوں گے تو آپ کو ہی بیچوں گا، کسی اور کو نہیں بیچوں گا۔ یہ اس نے وعدہ کر لیا۔ یہ کرنا صحیح ہے۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مجھے 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے قرض کے طور پر، یہ مجھے مل گئے۔ سامنے والا اس مکان کو جو پہلے استعمال نہیں کر سکتا تھا، اس ترتیب کی وجہ سے وہ مکان اب استعمال کر سکتا ہے۔ اس کو رینٹ پر دے کر اس کا کرایہ وہ خود کھا سکتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں بیع بالوفا۔ جب ضرورت ہوتی ہے، بغیر سود کے کوئی قرضہ نہیں دے رہا ہے اور آدمی کو کیش کی ضرورت ہے اور اس کو اپنا مکان ہمیشہ کے لیے بیچنا بھی نہیں ہے، تو اس وقت ایسی شکلوں کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جس کو بیع بالوفا کہتے ہیں، جس کو سود سے بچنے کا ایک طریقہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ معاملات آج بہت ہو رہے ہیں مارکیٹ میں، اور بہت سارے لوگوں کی یہ ضرورت ہے جو سود سے بچنا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے یہ بہترین طریقہ اور بہترین نسخہ ہے کہ اس کے ذریعے سے بیع بالوفا کر کے اپنے اس مسئلے کو حل کر لے اور اپنا معاملہ صحیح کر لے۔ دیکھیے، اس میں خاص بات دھیان رکھنے کی یہ ہے کہ مکان کے سودے کی بات پہلی بیٹھک میں ہو اور مکان واپس لینے کا وعدہ، واپس دینے کا وعدہ یہ دوسری بیٹھک میں ہونا چاہیے۔ دونوں چیزیں ایک بیٹھک میں نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے میں نے دوست کو کہا کہ 10 لاکھ روپے کا مکان خرید لو، اس نے کہا خرید لیا، یہ پہلی بیٹھک میں ہو گیا۔ شام کو دوسرے دن یا تیسرے دن دوسری بیٹھک میں نے کہا کہ 10 لاکھ جب میں تمہیں واپس دے دوں تو یہ مکان تم مجھے واپس بیچ دینا۔ دوست نے وعدہ کر لیا، یہ دوسری بیٹھک میں ہونا چاہیے۔ دونوں چیز ایک بیٹھک میں نہیں ہونی چاہیے، ورنہ یہ غلط ہو جائے گا۔ تو یہ ایک طریقہ ہے سود سے بچنے کے لیے اور بغیر سود کے قرضہ حاصل کرنے کے لیے، اور سامنے والے کے لیے رہن پر رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ لیکن یہ طریقہ ضرورت کے وقت ہی استعمال کیا جائے اور صحیح شکل کے ساتھ، صحیح شرطوں کے ساتھ استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔